نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، اب میں تجھے واپس لے لوں گا، ورافعک الی، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا۔ توفا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے متوفی کا، متوفی فوت کرنے والا، توفا تا واو فا اور یا کے معنی ہیں پورا پورا وصول کر لینا، پورا پورا لے لینا۔ قرآن میں یہ لفظ نیند کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، حقیقی طور پہ تو نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مجازن، کنایتن استعمال کیا گیا ہے، اشارے کے طور پہ۔ نیند کو سمجھانے کے لیے کہ نیند کیا فینومینن ہے، اس کے لیے لفظ توفا آتا ہے، نیند کے لیے، نیند کے لیے، سلیپ کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیند میں بھی کوئی چیز ہماری لے لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شعور، احساس، کانشسنس چلی جاتی ہے جب ہم سو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں تحریف کیسے ہوتی ہے۔ تحریف ایسے ہوتی ہے کہ توفا کے جو اتنے سارے مختلف معنی ہیں، اب توفا کا کوئی شخص صرف ایک مطلب لے اور اس پہ اڑ جائے کہ بس صرف یہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں۔ انگلش میں بھی بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کانٹیکسٹ سے سمجھنے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے اسٹیبل۔ اسٹیبل اگر مریض کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم کہیں گے کنڈیشن اسٹیبل ہے۔ اگر کوئی گھوڑے کا شوقین اسٹیبل کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے استبل کی بات کر رہا ہے۔ اب ایک شخص کہے کہ نہیں، میں تو اسٹیبل کا بس ایک ہی مطلب لوں گا، یہ کیا تم لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، کہیں کہتے ہو مریض کی حالت ٹھیک ہے اور کہیں کہتے ہو استبل۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب مریض کے بارے میں بات کر کے اسٹیبل کا لفظ استعمال کرے تو وہ انسسٹ کرے کہ نہیں، مریض استبل میں بیٹھا ہے، انسسٹ کرے وہ اس کے اوپر، اور کہے کہ نہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، اور ڈکشنری کھول کے مطلب بھی دکھا دے وہ آپ کو کہ دیکھو لکھا ہے اسٹیبل کا کیا مطلب ہے۔ مانیٹر کا لفظ ہے، ڈاکٹر اگر لفظ مانیٹر استعمال کرتا ہے تو کہتے ہیں پیشنٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں یا اس کے وائٹل آرگنز مانیٹر کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کمپیوٹر والا لفظ مانیٹر استعمال کرتا ہے، وہ کسی اور سینس میں استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی کلاس ہے، کلاس 1 یا کلاس 2، اس میں کوئی بچہ کہتا ہے ہماری کلاس کا مانیٹر، تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ آپ کو انسسٹ کرے کہ نہیں، بس مانیٹر کا تو ایک ہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا مطلب نہیں، تو انسان کو شک ہونے لگتا ہے اس پر کہ کیا چاہ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ ایسی باتیں۔ تو قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا، عربی ہی کے الفاظ استعمال ہوئے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے اور احادیث کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو انسسٹ کرے کہ یہاں مطلب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تو وہ کہے کہ نہیں، بس یہاں تو مطلب ہے کہ عیسیٰ میں تجھے سلانے والا ہوں، اور وہ اڑ جائے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا۔ اب ہمارے پاس کیا گیج ہے، ہمارے پاس کیا کرائیٹیرین ہے، کیا ہمارے پاس کسوٹی ہے کہ ہم اس کے اس قول کو جج کریں؟ ہمارے پاس کسوٹی احادیث ہیں، ہم احادیث پر جج کریں گے، اس لیے کہ ہم تو نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ کہ متوفی کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا۔ تو جیسے انسانوں کی زبان کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی لکھی ہوئی ڈکشنریز ہوتی ہیں، بکس والی ڈکشنری، ان سے ہم انسانی کلام کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہیومن ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ رسول ہوتے ہیں۔ رسول وہ ڈکشنری ہوتے ہیں کہ جن کی اقوال کی روشنی میں ہم الفاظ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ جہاں ہم صلاۃ کا مطلب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھے، زکوٰۃ کا مطلب، حج کا مطلب، سب ہم احادیث کی روشنی میں سمجھیں نا، وہی ڈکشنری ہے ہماری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ تو متوفی کا مطلب بھی ہم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں گے۔ ڈکشنری میں کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مطلب ہے سلا دینا۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ میں تجھ کو سلا دوں گا۔ ایک مطلب توفا کا، موت بھی ہے، اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فوت کر لیا، فلاں شخص فوت ہو گیا۔ اب یہ آپ دیکھیے، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں ایک لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم فوت کا مطلب صرف مرنے کے لیے لیتے ہیں۔ کوئی سو رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے وہ فوت ہو گیا، ہم نہیں استعمال کرتے یہ لفظ کبھی۔ اب جس کو تحریف کرنی ہوتی ہے نا، اب دیکھیں ٹیکسٹ میں تو تحریف نہیں ہو سکتی، ہاں لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے، اب وہ اسی اردو والے فوت کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں عوام جاہل ہے نا، اکثریت ہمارے یہاں جاہل ہے عربی زبان کی طرف سے، قرآن کے ترجمے کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو نا فوت کر لیا، تو یہ لکھا تو ہے فوت کر لیا اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، صحیح تو کہہ رہے ہیں، لکھا تو ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب وہ جو یہ بات بتا رہا ہے وہ تحریف کر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سلیکٹو معنی بتائے جو اس کی اپنی پسند کے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن کو اپنی مرضی کے پیچھے چلانے کا، اور اکثر و بیشتر لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن آپ چونکہ طالب علم ہیں قرآن کی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا کیا میننگز ہوتے ہیں توفا کے۔ ایک تو پتا چلا آپ کو نیند کی معنوں میں آتا ہے یہ لفظ، دوسرا موت کے معنوں میں آتا ہے۔ اب جو پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے بات کا، اس میں اگر دیکھیں تو اس موضوع میں جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام سے مدد کا، سپورٹ کا، کامیابی کا، وکٹری کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آخری کیا کہنے کا موقع تھا کہ میں تجھ کو موت دینے والا ہوں؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کی دلی خواہش تھی، ان کی ہارٹ فیلٹ ڈیزائر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی طرح مر جائیں، ختم ہوں، اور رسولوں کے دشمنوں نے یہی چاہا کہ رسول مریں تو ہماری جان چھٹے، نعوذ باللہ۔ تو اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہوتا کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو موت دینے والا ہوں، یہ تو عین یہودیوں کی تمنا تھی جو کہ پوری ہو جاتی۔ بس فرق اتنا ہوتا کہ یہودیوں کے ہاتھوں نہیں ہوتی، بلکہ قدرتی طور پہ یہ کام ہو جاتا۔ موت بھی توفا کی، وصولی کی ایک شکل ہے، لے لینے کی۔ کس طرح کہ انسان کی روح اللہ وصول کر لیتا ہے۔ دیکھیں نیند میں کیا ہوا؟ صرف شعور گیا، صحیح نا؟ اللہ نے شعور وصول کیا۔ توفا کے لفظی مطلب سمجھ گئے نا آپ، وصول کر لینا، ٹو ٹیک۔ اچھا، نیند میں شعور گیا، اب موت میں کیا ہوا؟ شعور بھی چلا گیا اور روح بھی چلی گئی، دو چیزیں چلی گئیں۔ لیکن یہ مکمل وصولی تو نہیں ہوئی، کیا رہ گیا پیچھے؟ جسم رہ گیا۔ جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، تو جو انسان فوت کیا جاتا ہے، عام انسان، اس کا جسم تو یہیں رہ جاتا ہے۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ موت کے لیے لفظ موت ہی آتا ہے، فوت نہیں آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام مکمل فوت کیے گئے، کس طرح؟ مکمل وصول کیے گئے، کس طرح؟ اللہ ان کا شعور بھی لے گیا، ان کی روح بھی لے گیا، ان کا جسم بھی لے گیا۔ مکمل وصولی اللہ نے ان کی کر لی، جیسا کہ رافعو کا الیہ سے واضح ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب مزید تشریح ہے، رافعو کا الیہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رافعو کا مطلب ہے بلند درجے، کہ اللہ درجے بلند کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ رفع درجات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، ایلیویٹ کرنے کے لیے کسی کو یہ لفظ آتا ہے، آنر کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ رفع کا لفظ، رفیع الدرجات اللہ کا نام ہے، اور درجے بلند کرنا۔ رفع بعضکم علی بعض، یہ بھی ہم نے پڑھا، اللہ نے بعض کو بعض پر بلند درجے عطا فرمائے۔ لیکن جب وہ لفظ آتا ہے رفع کا، وہ الہ کے ساتھ نہیں آتا، صرف رفع کا لفظ آتا ہے خود۔ جب رافعو کا الیہ، الہ کے ساتھ جب یہ لفظ آیا ہے تو اس سے مطلب میں فرق پڑ گیا۔ کوئی کہے کہ لو الہ الہ، یہ کیا باریکیوں کی باتیں کر رہی ہیں آپ، یہ تو خامخواہ جسٹیفائی کر رہی ہیں ایک بات کو۔ نہیں، انگلش کی مثال آپ لے لیں، جو پریپوزیشن ہوتا ہے اس سے ورب کے معنوں پہ فرق پڑتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ گیو ایک لفظ ہے، اب گیو کا مطلب ایک تو نہیں ہوتا، گیو اپ، گیو ان،
اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. صرف گیو اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب بالکل کچھ اور ہوتا ہے. تو جو پریپوزیشنز لگتے ہیں آگے پیچھے، صلے جو لگتے ہیں، اس سے فعل کے معنوں پر بہت فرق واقع ہو جاتا ہے، لفظ کے معنوں پر فرق پڑتا ہے. تو یہ الیہ، یہ کبھی بھی بلندی درجات کے لیے نہیں آتا. یہ فزیکل اپ لفٹ کے لیے کوئی لفظ آ رہا ہے کہ فزیکلی لفٹ کیا گیا ہے کسی کو، فزیکلی بلند کیا گیا ہے کسی چیز کو. جیسے مثال کے طور پر اگر میں اس پین کو یوں اٹھاتی ہوں اوپر کی طرف، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اوپر کی طرف اٹھایا جا رہا ہے نا. تو رفع کا جب لفظ اس کے لیے آئے گا تو الا کے ساتھ آئے گا، اس کو اوپر کیا گیا. اب ذرا سا آپ دیکھیں تھوڑا سا پس منظر. جب بھی کوئی قوم اپنے رسول کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتی ہے، اپنے رسول کی جان کی دشمن ہو جاتی ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے. آپ تاریخ میں دیکھ لیں، کبھی کسی رسول کو دشمن قوم میں رہتے ہوئے موت نہیں آئی. ہم لفظ رسول استعمال کر رہے ہیں، نبی نہیں. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے انشاءاللہ وہ آگے ہم دیکھیں گے سورہ مریم میں. رسول جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دشمن قوم کے ہاتھوں مارے نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ایمبیسڈر بن کر آتے ہیں. اگر وہ اس طرح مارے جائیں دشمن قوم کے ہاتھوں تو دنیاوی طور پر قوم کی کامیابی ہو جائے، دشمنوں کی کامیابی ہو جائے، اور بظاہر دیکھنے میں یوں لگے، دنیاوی طور پہ یوں لگے کہ رسول کی ناکامی ہے. تو جس طرح ہر رسول نے زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف ہجرت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے زمین کے ایک حصے سے زمین کے دوسرے حصے کی طرف ہجرت نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش بھی خرق عادت، معجزانہ، میریکلس، جو معجزات ان کو دیے گئے وہ بھی اعلیٰ ترین معجزات. عیسیٰ علیہ السلام کی تو ساری زندگی معجزہ ہے، ان کی پیدائش معجزہ ہے، ان کی زندگی معجزہ ہے، اور اس طرح جو ان کا اللہ کی طرف آسمان پر اٹھایا جانا ہوا وہ بھی معجزانہ تھا، میریکلس تھا. ہجرت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تھی. وہ زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور وہاں پر وہ زندہ ہیں آسمان پر. قیامت سے پہلے واپس دنیا میں وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور یہ بات 100 سے زیادہ احادیث سے ثابت ہے، more than 100 احادیث. کتنا ہی زیادہ کوئی اسکیپٹک کیوں نہ ہو حدیث کا، متواتر حدیثوں کو تو ان کو پھر بھی ماننا ہوگا. متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ اس کے نریٹرز ہوں، اتنے زیادہ اس کے راوی ہوں کہ سب راویوں کا جھوٹ پر مل جانا ناممکن ہو. کہ اتنے سارے لوگوں نے جھوٹ کیوں بولا، ہو نہیں سکتا. تو یہ متواتر حدیثوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے واپسی کے متعلق جو احادیث ہیں. خود قرآن بھی تصدیق کرتا ہے اس بات کی. سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، نہ اس کو سولی دی، بلکہ وہ شبے میں پڑ گئے. تو یہاں رافع کا الیہ، متوفی کا یہ الفاظ بھی نہیں استعمال ہوئے، متوفی کا بھی لفظ نہیں آیا. کہا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی چڑھے. تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ بھئی میں نے موت دی، سمپل بات تھی. لیکن نہیں، اللہ نے نہیں موت دی ان کو، اللہ نے ان لوگوں کو شبے میں ڈال دیا. آیت 158 میں آتا ہے سورہ نساء میں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے یقیناً اس کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف. یہ رفع کے ساتھ آپ نے دیکھا پھر الہ آ رہا ہے، الیہ. اب کیا ہوا کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی حد کر دی، اور رومی گورنر جو وہاں پر تھا، پونٹس پلیٹ اس کا نام آتا ہے، اس سے جا کر کہا کہ عیسیٰ کو سولی چڑھا دو. لیکن رومی گورنر جو تھا، رومن گورنر، وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے یہودیوں کے، جیوز کے مجمع کے سامنے ایک ڈاکو کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا، اور وہاں جو مجمع موجود تھا یہودی علماء کا اور لوگوں کا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کو قتل کیا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ بربا ڈاکو کو چھوڑ دے اور عیسیٰ کو قتل کر دے. اب جب یہ سینٹنس پروناؤنس ہو گیا، ورڈکٹ آ گیا، فیصلہ ہو گیا، تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک باغ میں چلے گئے.
گارڈن آف گیتسیمنی اس کا نام آتا ہے، یہ آج بھی موجود ہے یہ گارڈن. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم سب آج رات عبادت کرو، اور خود بھی وہ ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر، کاٹیج کے اندر چلے گئے عبادت کرنے کے لیے. رومن سپاہی، رومن سولجرز ان کی تلاش میں آئے. اب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو شناخت کروانا تھا، آئیڈینٹی کے لیے کوئی شخص چاہیے تھا. ایک شخص تھا جوڈس اسکیریٹ. وہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں جس شخص کو دیکھوں اور میں جس شخص کو دیکھ کر کہوں او مائی لارڈ، تو تم لوگ سمجھ جانا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب وہ باغ کے اندر گیا. عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں تھے اس کمرے میں وہ داخل ہوا رومن سولجرز کو لے کر. اتنے میں اس کمرے کی چھت کھلی، فرشتے نازل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر وہ آسمان پر لے گئے. آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اس پتھر پر ایک نشان ہے قدم کا. کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اس پتھر پہ وہ کھڑے تھے اور یہاں سے ان کو اٹھایا گیا، تو پتہ نہیں وہ کیا فورس ہوگا، کیا چیز ہوگی کہ پتھر کے اوپر پاؤں کا امپرنٹ بھی موجود ہے. اب جب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو فرشتے لے گئے، اب یہ جو شخص تھا جوڈس اسکیریٹ، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، شباہت پیدا کر دی اس کے اندر. جب وہ کوٹھڑی سے باہر نکلا تو جو وہاں حواری موجود تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا او آر لارڈ. اس پر رومن سپاہیوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا، اسی شخص کو، جوڈس کو. تو یہ کہانی ہے جو کہ بہت مشہور ہے، ایک واقعہ یہ آپ کے سامنے رکھا. اصل حقیقت کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے شبہ پیدا کیا، اللہ خود بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. لیکن یہ قصہ بہرحال بہت مشہور قصہ ہے. تو یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس میں عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے ہیں. 2 کا ذکر تو ہو گیا، متوفیک و رافعک الیہ، اور تیسرا وعدہ مطہرک من الذین کفروا، میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. کس طرح پاک؟ کہ جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے اور وہ الزامات اتنے مشہور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے پاک کیا. قرآن نے آ کر ان تمام الزامات کو دھو دیا. کوئی مانے تو الحمدللہ، اور نہیں مانے تو ہٹ دھرمی کا، اسٹبننس کا تو پھر کوئی علاج نہیں. اب ایک اور وعدہ آگے فرمایا، وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے؟ کرسچنز ہیں اور مسلمان، نصارہ اور مسلمان. یہاں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ، جو تجھ کو مانیں گے وہ ہمیشہ ان پر غالب رہیں گے جنہوں نے تجھ کو نہیں مانا. عیسیٰ علیہ السلام کو جیوز نے نہیں مانا، اور یہ قرآن کی بات 100% سچ ثابت ہوئی ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہسٹری وٹنس ہے اس بات پر کہ آلٹرنیٹیولی بدل بدل کر یہودی یا تو مسلمانوں سے دبے رہے یا یہودی عیسائیوں سے دبے رہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے زمین کے ایک خطے پر، زمین کے ایک حصے پر. تو اول تو یہ کہ اپنے بلبوتے پر قائم نہیں ہوئی، بلکہ یورپ اور امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہوئی ہے. آج وہ اپنی مدد وہاں سے واپس لے لیں تو وہ ملک قائم رہ نہیں سکتا. اور احادیث میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے قریب یہودیوں کو عارضی غلبہ، ٹیمپرری وکٹری حاصل ہوگی. انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل پر پہنچیں گے، وہاں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے. اچھا، یہ تو مسلمانوں کی ہم نے بات کی نا، کہ مسلمانوں سے وہ دبے رہے یا وہ عیسائیوں سے دبے رہے. یہ آگے بھی بات آئے گی سورہ آل عمران میں بھی کہ یا تو وہ انسانوں کے سہارے جیتے رہے یا خاص اپنے وعدے کے تحت اللہ نے ان کو مہلت دی. تو اپنا بلبوتا حقیقت ہے کہ یہودیوں کا کچھ نہیں ہے، وہ تو کسی اور ہی کے انڈرلنگ بن کر کسی اور کے سہارے حکومت کر رہے ہیں. فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. قیامت کا دن آئے گا، اللہ ان تمام باتوں میں جس میں لوگ اختلاف کرتے رہے اللہ فیصلہ فرما دے گا. اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی کہے جائے، اپنی اپنی کیے جائے اور کہے ٹھیک ہے قیامت کا دن فیصلہ ہو جائے گا. یہ آیت
لوگوں کو بے فکر اور لاپرواہ، کیئرلیس اور ہیڈلیس بنانے کے لیے نہیں آئی کہ تم اصل بات جاننے کی، حق جاننے کی تم کوشش ہی نہ کرو، بلکہ یہ تو ایک طرح کی وارننگ ہے، ڈراوا ہے، انذار ہے اس کے اندر کہ دیکھو تم جب تک دنیا میں ہو تم ضرور حق تلاش کرنا، تم اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا، کیونکہ دنیا میں اگر غلط عقیدے پر تھے تو آخرت کے دن ایک اور چانس تو دیا نہیں جائے گا، وہ تو فیصلے کا دن ہوگا، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا قیامت کے دن جو دنیا میں حق پر ہوگا۔ تو ہمیں تو حق تلاش کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ آگے فرمایا آیت 56-57 فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ بات کی گئی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جنہوں نے کفر کیا یعنی جیوز۔ تو فرمایا کہ میں ان کو شدید عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں۔ جہاں تک دنیا میں عذاب کی بات ہے تو یہودیوں کو اس کی کئی قسطیں یہاں دنیا میں مل چکی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 70 عیسوی میں 70 AD میں رومن جنرل ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا۔ اب کچھ لوگ اس AD کے لفظ کو پسند نہیں کرتے، CE کہتے ہیں، کرسچن ایرا، چلیں CE کہہ لیں۔ تو 70 CE میں جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا ان کے اوپر، لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا اور قید کیا۔ وقتاً فوقتاً ان کا پرسیکیوشن ہوتا رہا تاریخ میں مختلف قوموں کے ہاتھوں۔ پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان کی بہت بڑی تعداد مصیبتوں کا شکار ہوئی، ہولوکاسٹ مشہور بات ہے وہ۔ تو یہ مختلف عذاب کا، مختلف قسم کی تکلیفوں مصیبتوں کا ہمیشہ شکار ہوتے ہی رہے، اور فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے خوشخبری دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، ان کو ان کا اجر دیا جائے گا۔ اجر کے لیے لفظ دیکھیں، یوفیہم، یوفیہم، ٹھیک ہے نا، ان کو ان کا اجر دیا جائے گا۔ وہی لفظ ہے، تھوڑا سا بدل کر آ گیا ہے۔ اب کوئی یہ ترجمہ تو نہیں کرے گا کہ ان کا اجر مارا جائے گا یا ان کا اجر فوت ہو جائے گا یا ان کا اجر مر جائے گا، کوئی کرے گا یہ ترجمہ یہاں پر؟ اس کا نہیں کر سکتا۔ اور وفا، واو سے وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا دینا۔ ہم آگے پڑھیں گے سورہ ذاریات میں، ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے کہ پورا پورا وفا کا حق ادا کر دیا، پورا پورا دے دیا۔ تو یوفی، پورا پورا دے دیا جائے گا ان کو ان کا اجر۔ آگے فرمایا آیت 58-59 ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو ان واقعات کی خبر نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو حقائق بتا دیے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام بن باپ کے، بن ماں کے پیدا ہوئے، تو وہ تو کوئی خدائی کی دلیل نہیں تھی ان کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بن باپ کے پیدا ہو گئے تو وہ خدا کیوں بن گئے؟ اب یہاں پر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اوپر بھی آیت 58 میں بھی ہم نے دیکھا علیکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے۔ دراصل کوئی بہت اہم بات، کوئی امپورٹنٹ بات جب کہنی ہوتی ہے تو خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور رخ مسلمانوں کی طرف اور تمام انسانوں کی طرف ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہو، کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشن ہو، وہ آگے قرآن خود واضح کر دیتا ہے کہ اے نبی یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے،
باقی مومنوں کے لیے نہیں ہے. یہ کہیں کہیں قرآن میں ایک آدھ جگہ ملے گا ہمیں، ورنہ جنرل جب خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے مطلب ہے کہ بات بہت اہم ہے، لیکن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا جا رہا بلکہ تمام انسانوں کو بات سنائی جا رہی ہے. آیت 60-61 الحق من ربک، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے. فلا تکم من الممترین، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس بات کا اندیشہ تھا، کوئی خطرہ تھا کہ آپ کو شک ہو جائے گا؟ نہیں. تو پھر آپ دیکھیں خطاب کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے، انسانوں سے. اور یہ بڑی ہدایت ہے یہاں پر، فلا تکم من الممترین. دیکھو تم شک کرنے والوں میں مت پڑنا. جب بہت عالم فاضل لوگ، پڑھے لکھے لوگ اور بظاہر پرخلوص نظر آنے والے لوگ جب قرآن کی تعلیمات کے بارے میں نئی نئی باتیں شروع کرتے ہیں جو 1400 سال پہلے سے نہیں ہوئی ہوتی، تو قدرتی طور پہ نیچرلی عوام کنفیوز ہونے لگتے ہیں. کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں. ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ڈکشنری نکال کر دکھا دی، وکیبلری سے سمجھا دیا، کوئی بات ایسی بنائی. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطابت کی طاقت دیتا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ان من البیان لسحرن، کوئی ایسے بعض دفعہ بیان ہوتے ہیں جو کہ جادو کی سی حیثیت رکھتے ہیں، مسمرائز کر دیتے ہیں انسان کو، ہپنوٹائز کر دیتے ہیں انسان کو. تو بات انسان سب کی سنے ضرور. یہ تو ہم کر نہیں سکتے کہ ہم پابندی لگاتے ہیں کہ آپ فلاں کا درس مت سنیں، فلاں کی کتاب مت پڑھیں، یہ کیا نہیں جا سکتا اور نہ ضرورت ہے کرنے کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مسلسل دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ہمیں شکوک اور شبہات سے، کنفیوژن سے اللہ تو ہم کو نکال کر لیا، حق ہمیں دکھا دے. اس لیے کہ الحق کہاں پر ہے، کس کی طرف سے ہے حق؟ من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے. رب سے حق مانگو گے رب حق دے گا. کنفیوژن ہو جائے، کچھ پریشانی ہو جائے، رب سے دعا کر لو، رب سے کہو کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے. اور بار بار اپنے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے. کبھی انسان کمپلیسنٹ ہو کے نہ بیٹھے کہ بالکل ہمیں تو حق نظر آ گیا، ہم تو ہیں ہی حق پر، یہ نہ سوچے. اس لیے کہ اگر یہ کمپلیسنسی آ گئی، یہ ذرا سی غفلت آ گئی، ہو سکتا ہے کہ یہیں سے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر ہم کسی پگڈنڈی پہ نکل جائیں. تو بار بار اللہ سے ہدایت، بار بار اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، ان میں اللہ ہمیں کبھی شک نہ پیدا ہو، ہمارا دل، ہمارا ایمان مضبوط کر دے، ہمارے اندر صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم حق اور باطل کو جدا جدا کر سکیں، ہم سوچ سکیں، ہم تقوی کے ساتھ سوچ سکیں. اور یہ چیز حق کا قبول کرنا، شک سے بچنا، اس کے لیے تقوی بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری چیز ہے تقوی، کہ اللہ سے ڈرا جائے کہ آخرت آئے گی، اللہ سب دلوں کے حال کھول کر باہر نکال دے گا، سب پتہ چل جائے گا کہ اس نے کوئی بات جو کی تھی کس وجہ سے کی تھی. آگے فرمایا آیت نمبر 61. یہ جو آیت ہے یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے جو ہم پڑھیں گے. مباہلہ مادہ اس کا با ہا لام ہے. ابتحال، ابتحال کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، شدت کے ساتھ اور زاری کے ساتھ بد دعا کرنا، کرس ڈالنا کسی کے اوپر. ود اے وینجنس ہم کہتے ہیں نا، ٹو کرس somebody with a vengeance، یہ وہ چیز ہے. پس منظر ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیت پڑھیں گے. کہ جب نجران سے ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ آیا کیوں تھا اس کو تھوڑا سا دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی جانب پیغام بھیجا، اور اس میں 3 چیزوں کا ترتیب سے ذکر تھا. 1 by 1 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا. پہلی بات، اسلام قبول کر لو. اہل کتاب کو آپ نے دعوت دی، نصارہ کو آپ نے دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو. دوسرا آپشن، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو کیا کرو؟ جزیہ ادا کرو. اور دونوں آپشنز تم کو قبول نہیں ہیں تو پھر تیسرا آپشن تھا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نجران کا جو علاقہ تھا، یہ مکہ سے جب یمن کی طرف سفر کیا جاتا تھا تو راستے میں یہ علاقہ آتا تھا نجران کا. 1 لاکھ جنگ کے قابل
ان کے ہاں مرد موجود تھے. تو بہت پاورفل علاقہ تھا, بہت پاورفل یہاں پہ لوگ تھے, طاقت والے لوگ تھے.